کیا صرف پانی کی وجہ سے دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے؟ یہ صرف ایک ہائپوتھیٹیکل سوال نہیں بلکہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے سینسٹیو جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے، اور اسی ریالٹی کا نام ہے انڈس واٹرز ٹریٹی۔ آج ہم صرف ایک ٹریٹی نہیں پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے انڈیا اور پاکستان کے پانی کا جھگڑا کیسے شروع ہوا، ورلڈ بینک کو بیچ میں کیوں آنا پڑا، کیا انڈیا واقعی پاکستان کا پانی روک سکتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ، کیا فیوچر میں واٹر وار ممکن ہے؟ اگر آپ بھی CSS کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ لیکچر آپ مس نہیں کر سکتے۔ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ہر کہانی کی طرح اس کہانی کی بنیاد بھی ہسٹری میں چھپی ہے۔ 1947 برٹش انڈیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، انڈیا اور پاکستان۔ بارڈرز تو تقسیم ہو گئیں، لیکن ریورز کو لائن کھینچ کر الگ کرنا ممکن نہیں تھا۔ پنجاب کی زمین، سندھ کے کھیت اور پاکستان کی ایگریکلچر، سب کا دار و مدار انڈس ریور سسٹمز پر تھا، لیکن کئی امپورٹنٹ ہیڈ ورکس انڈیا کی سائیڈ آ گئے اور یہیں سے پانی سیاست بن گیا۔ 1948 پہلا واٹر کرائسس۔ پارٹیشن کے صرف کچھ مہینے بعد 1948 میں انڈیا نے کچھ کینلز کاٹ پانی ٹیمپریریلی روک دیا۔ پاکستان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ ایگریکلچر پر مبنی تھا، اور ایگریکلچر پانی کے بغیر ممکن نہیں۔ دونوں ممالک کو جلد ہی احساس ہوا کہ اگر اس مسئلے کا پرماننٹ حل نہ نکالا گیا تو فیوچر میں ہر سال ٹینشن پیدا ہوگی۔ ورلڈ بینک کی انٹری۔ اب سوال، یہ مسئلہ سولو کس نے کروایا؟ جواب ہے ورلڈ بینک۔ کئی سالوں کی نیگوشیشنز کے بعد 1960 میں کراچی میں ایک ہسٹوریکل اگریمنٹ سائن ہوا۔ اس اگریمنٹ کو کہتے ہیں انڈس واٹرز ٹریٹی۔ سگنیٹریز تھے پاکستان کے پریزیڈنٹ ایوب خان، انڈیا کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو، اور ورلڈ بینک نے میڈیٹر کا کردار ادا کیا۔ آج بھی یہ ٹریٹی دنیا کی سکسیسفل ٹرانس باؤنڈری واٹر اگریمنٹس میں شمار کی جاتی ہے۔ انڈس ریور سسٹم کیا ہے؟ انڈس ریور سسٹم میں 6 میجر ریورز شامل ہیں۔ ایسٹرن ریورز راوی، بیاس، ستلج، یہ ریورز انڈیا کے کنٹرول میں دیے گئے۔ ویسٹرن ریورز انڈس، جہلم، چناب، ان ریورز کا پرائمری یوز پاکستان کو دیا گیا، لیکن یہیں ایک امپورٹنٹ نوانس ہے۔ انڈیا کو ویسٹرن ریورز پر کچھ لمیٹڈ یوزز کی اجازت بھی دی گئی، جیسے رن آف دا ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس، ڈومیسٹک یوز، کچھ ایگریکلچرل یوز۔ بس یہ شرط ہے کہ ٹریٹی کی ٹیکنیکل کنڈیشنز فالو کی جائیں۔ اسی پوائنٹ کو لوگ اکثر سمپلیفائی کر دیتے ہیں، جبکہ ایگزام میں ایکوریٹ ایکسپلینیشن بہت ضروری ہے۔ یہ ٹریٹی اتنی خاص کیوں ہے؟ سوچیں، 1965 کی وار ہوئی، 1971 کی وار ہوئی، 1999 کا کارگل کانفلکٹ ہوا۔ دونوں کنٹریز کے ریلیشنز کئی مرتبہ بہت خراب ہوئے، لیکن انڈس واٹرز ٹریٹی فارملی قائم رہی۔ یہ اس ٹریٹی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ مانی جاتی ہے۔ اسی لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں جب ڈپلومیسی کے دروازے بند ہوتے نظر آئے، تب بھی پانی کے معاملے میں گفتگو کا دروازہ پوری طرح بند نہیں ہوا۔ لیکن کیا آج بھی سب ٹھیک ہے؟ جواب ہے نہیں۔ آج بھی کئی پروجیکٹس، کئی لیگل ڈسپیوٹس اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ٹریٹی پریشر میں ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اس کہانی کا سب سے کنٹروورشل چیپٹر، باگلہار ڈیم، کشن گنگا پروجیکٹ۔ اور سوال، کیا انڈیا پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ 1960 میں جب انڈس واٹرز ٹریٹی ہوئی تو دنیا نے سمجھا کہ پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا، لیکن اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوئی۔ آج بھی ہر بار جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹینشنز بڑھتے ہیں، ایک ہی سوال سوشل میڈیا سے لے کر نیوز چینلز تک گونجتا ہے، کیا انڈیا پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب جذبات سے نہیں، فیکٹ سے سمجھتے ہیں۔ باگلہار ڈیم، پہلا بڑا ڈسپیوٹ۔ 2000s کی شروعات میں انڈیا نے چناب ریور پر باگلہار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ بنانا شروع کیا۔ پاکستان نے آبجیکشن اٹھایا۔ اس کا کہنا تھا ڈیم کا ڈیزائن ٹریٹی کے مطابق نہیں، اور اگر انڈیا پانی کو کنٹرول کرے تو پاکستان کی ایگریکلچر متاثر ہو سکتی ہے۔ انڈیا کا جواب تھا یہ رن آف دا ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جس کی ٹریٹی اجازت دیتی ہے۔ ڈسپیوٹ اتنا بڑھ گیا کہ ورلڈ بینک کے میکانزم کے تحت ایک نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ کیا گیا۔ اس ایکسپرٹ نے کچھ ڈیزائن چینجز سجیسٹ کیے،
لیکن پروجیکٹ کو پوری طرح ریجیکٹ نہیں کیا۔ یہ پہلا سگنل تھا کہ ٹریٹی سروائیو کر رہی ہے، مگر پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کشن گنگا پروجیکٹ۔ اب آتے ہیں سب سے کنٹروورشل پروجیکٹس میں سے ایک، کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ۔ یہ پروجیکٹ جیلم ریور کی ایک ٹریبیوٹری پر ہے۔ پاکستان نے کہا اس سے نیلم ویلی میں پانی کا فلو متاثر ہوگا۔ انڈیا کا کہنا تھا پروجیکٹ ٹریٹی کے رولز کے اندر ہے۔ اس ڈسپیوٹ کو کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس لے جایا گیا۔ کورٹ نے فیصلہ دیا انڈیا پروجیکٹ بنا سکتا ہے، لیکن اسے منیمم انوائرمنٹل فلو مینٹین کرنا ہوگا، یعنی نہ پاکستان کی ہر بات مانی گئی اور نہ ہی انڈیا کی۔ انٹرنیشنل لاء نے بیلنس کی کوشش کی۔ رتلا ڈیم۔ پھر آیا رتلا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ۔ پاکستان نے اس پر بھی ٹیکنیکل آبجیکشنز اٹھائے۔ انڈیا نے کہا یہ بھی ٹریٹی کے مطابق پرمیسیبل پروجیکٹ ہے۔ آج بھی کچھ لیگل اور ٹیکنیکل ڈس ایگریمنٹس اس پروجیکٹ سے متعلق موجود ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈسپیوٹ صرف پانی کا نہیں، ٹریٹی کی انٹرپریٹیشن کا بھی ہے۔ کیا انڈیا پاکستان کا پانی روک سکتا ہے؟ اب آتے ہیں سب سے فیمس سوال پر۔ جواب: ٹریٹی کے مطابق انڈیا پاکستان کا تمام پانی ایک طرف سے بند نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ویسٹرن ریورز کا پرائمری یوز پاکستان کے لیے ریزروڈ ہے۔ انڈیا کو ان پر مکمل کنٹرول حاصل نہیں۔ ہاں، انڈیا کچھ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنا سکتا ہے، لیکن ان کے لیے بھی ٹریٹی کی ٹیکنیکل کنڈیشنز اور پروسیجرز فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میڈیا کی ہیڈ لائنز اور لیگل ریالٹی میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 2019 جب ٹینشنز بڑھیں۔ 2019 میں پلوامہ اٹیک کے بعد انڈیا کے کچھ سیاسی بیانات میں یہ جملہ بہت ڈسکس ہوا، بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ امپریشن پھیل گیا کہ شاید ٹریٹی فوراً ختم ہو جائے گی، لیکن پریکٹیکل لیول پر ٹریٹی اسی طرح قائم رہی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس اور لیگل اوبلیگیشنز الگ چیزیں ہیں۔ کلائمیٹ چینج نیا چیلنج۔ آج کا سب سے بڑا چیلنج صرف انڈیا اور پاکستان نہیں، کلائمیٹ چینج بھی ہے۔ ہمالیان گلیشیئرز دھیرے دھیرے پگھل رہے ہیں، کبھی ایکسٹریم فلڈز، کبھی سیویئر ڈرافٹس۔ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے اور پانی کی ڈیمانڈ بھی، یعنی فیوچر کا کانفلکٹ صرف بارڈرز کا نہیں، ریسورسز کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایکسپرٹس کہتے ہیں 21 سینچری میں واٹر سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کا حصہ بن چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں دا فیوچر آف واٹر اینڈ چیلنجز فار پاکستان۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈس واٹرز ٹریٹی کے سب سے بڑے چیلنجز انڈیا کی طرف سے ہیں، لیکن اگر ہم سچ کا سامنا کریں تو پاکستان کے لیے پانی کا سب سے بڑا چیلنج صرف بارڈر کے اس پار نہیں بلکہ بارڈر کے اس پار بھی ہے۔ اگر آج ہی انڈیا اور پاکستان کے تمام ڈسپیوٹس ختم بھی ہو جائیں تب بھی پاکستان کو واٹر کرائسس کا سامنا رہے گا۔ کیوں؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا واٹر کرائسس۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جہاں پر کیپٹا واٹر اویلیبلٹی پچھلے کئی ڈیکیڈز میں بہت کم ہوئی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں پاپولیشن کا تیزی سے بڑھنا، کلائمیٹ چینج، واٹر مس مینجمنٹ، پرانا اریگیشن سسٹم، سٹوریج کیپیسٹی کی کمی۔ یعنی مسئلہ صرف پانی کی کوانٹٹی کا نہیں، مینجمنٹ کا بھی ہے۔ پاکستان کتنا پانی ضائع کرتا ہے؟ ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان کا بہت سا پانی کینال اور اریگیشن سسٹم میں لیکیج کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ فلڈ اریگیشن کی وجہ سے بھی بہت پانی ویسٹ ہوتا ہے۔ سوچیں اگر پانی بچایا ہی نہ جائے تو صرف ندیوں کا پانی کافی کیسے ہوگا؟ اسی لیے واٹر کنزرویشن بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی واٹر ڈپلومیسی۔ ڈیمز کی اہمیت۔ اب سوال، پاکستان کو نئے ڈیمز کی ضرورت کیوں ہے؟ جواب سمپل ہے، برسات کا پانی ہر وقت استعمال نہیں ہوتا۔ اگر اسے سٹور نہ کیا جائے تو وہ سمندر میں چلا جاتا ہے۔ ڈیمز واٹر سٹوریج بڑھاتے ہیں، اریگیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، ہائیڈرو الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن انوائرمنٹل اور سوشل امپیکٹس کو بھی نظر میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر ڈیم کا فیصلہ بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا انڈس واٹرز ٹریٹی ختم ہو سکتی ہے؟ لیگل پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو ٹریٹی ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ ہے۔ ایسی ٹریٹیز کو ایک طرف سے ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر دونوں ممالک کے درمیان ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو ٹریٹی کے اندر ہی ڈسپیوٹ ریزولوشن میکانزمز موجود ہیں۔ اسی لیے پریکٹیکل ریالٹی بہت زیادہ کمپلیکس ہے۔ فیوچر چیلنجز۔ اگلے 20 سے 30 سالوں میں ساؤتھ ایشیا کو جن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے وہ ہیں کلائمیٹ چینج، گلیشیئر میلٹنگ، پاپولیشن گروتھ،
فوڈ سیکیورٹی اینڈ واٹر اسکارسٹی، یعنی واٹر ڈپلومیسی کی امپورٹنس اور بڑھنے والی ہے۔ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایگزامینر پالیسی ریکمنڈیشنز مانگے تو آپ یہ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں۔ واٹر کنزرویشن، ماڈرن اریگیشن ٹیکنیکس کو پروموٹ کیا جائے۔ نیو واٹر اسٹوریج کیپیسٹی کو امپروو کیا جائے۔ کلائمیٹ اڈیپٹیشن، واٹر مینجمنٹ کو کلائمیٹ پالیسیز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے۔ ریجنل ڈائیلاگ، انڈیا کے ساتھ ٹیکنیکل اور ڈپلومیٹک کمیونیکیشن جاری رکھی جائے۔ پبلک اویئرنیس، واٹر ویسٹیج کو کم کرنے کے لیے نیشنل اویئرنیس کمپینز چلائی جائیں۔ اب دیکھتے ہیں CSS انالیسس۔ پاکستان کی پریورٹیز: واٹر سیکیورٹی، ایگریکلچر پروٹیکشن، ٹریٹی امپلیمنٹیشن اینڈ کلائمیٹ اڈیپٹیشن۔ انڈیا کی پریورٹیز: ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ، واٹر ریسورس مینجمنٹ، ٹریٹی کے اندر اپنے لیگل رائٹس کا استعمال۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کی پریورٹی کیا کہتی ہے؟ ریجنل اسٹیبلٹی، پیسفل ڈسپیوٹ ریزولوشن، سسٹینیبل واٹر مینجمنٹ۔ انڈس واٹر ٹریٹی صرف انڈیا اور پاکستان کے درمیان پانی تقسیم کرنے کا معاہدہ نہیں، بلکہ ساؤتھ ایشیا میں امن، کوآپریشن اور سروائیول کی ایک مثال ہے۔ لیکن 21 سینچری کا سب سے بڑا سوال صرف یہ نہیں کہ پانی کس کا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو پانی موجود ہے اسے ہم کتنی حکمت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور شاید فیوچر کی جنگوں کا فیصلہ صرف میزائل سے نہیں بلکہ پانی کے ہر قطرے کی قیمت سے بھی ہوگا۔ اب ایکسپیکٹڈ کویشچنز فار CSS دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، critically analyze the Indus Water Treaty and its significance for South Asia. Number 2, can the Indus Water Treaty survive future political tensions? Discuss. Number 3, examine the impact of climate change on the Indus River system. Number 4, evaluate Pakistan's water security challenges beyond the Indus Water Treaty. Number 5, suggest policy measures to improve Pakistan's water governance. اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو یوزفل لگی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔